السلام علیکم. پروگرام دو رائے کے ساتھ میں ہوں اسد رحیم خان اور میرا ساتھ دیں گے فصیح کا. آج دو رائے کے پہلے حصے میں ہم بات کریں گے آئی جی سندھ اے ڈی خواجہ اور سندھ حکومت کے درمیان پیدا ہونے والی کشیدگی کی. کیا وجہ ہے کہ اے ڈی خواجہ سندھ حکومت کے لیے درد سر بنے ہوئے ہیں اور ان کو ہٹانے کے پیچھے بنیادی مقصد کیا ہے. دوسرے حصے میں ہم بات کریں گے اس افسوسناک واقعہ کی جو سرگودا میں پیش آیا جہاں ایک جعلی پیر نے 20 کے قریب مریدوں کو قتل کر دیا. اور آخر میں بات ہوگی آٹزم بیماری کے عالمی دن کے حوالے سے. پاکستان میں اس بیماری سے متاثر بچوں کی تعداد تقریباً 3.5 لاکھ تک پہنچ چکی ہے. پروگرام کے اس حصے میں ہم میڈیکل ایکسپرٹ سے اس بارے میں رائے لیں گے کہ اس بیماری سے بچاؤ کیسے ممکن ہے. جو ہے انہیں چاہیے گھر کا منشی اور اے ڈی خواجہ جو تھے وہ میرٹ پہ چلنا چاہ رہے تھے. سارے پاکستان کو پتا اس بات کا. میرٹ پہ چلنے والا افسر سندھ میں بھارا نہیں کھاتا. فصیح بھائی آپ نے جس طرح سنا ہوگا یہ جو تاثرات ہیں آئی ڈی خواجہ کی تبدیلی میں تو پی 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 جو ہے خیر معذرت کے ساتھ پی 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 شاید نہیں کہنا چاہیے یہ جو ایک آپ نے دبئی لیگ ایک بنا لی ہے. اب ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جمعہ 8 دن نہیں ہوئے اور آصف زرداری صاحب کی واپسی کے بعد شرجیل میمن صاحب کو بیل ہو گئی. ان کو اب سونے کے تاج پہنائے جا رہے ہیں. پورے کے پورے ابن قاسم جو پارکس ہیں وہ ملک ریاض صاحب اور بحریہ ٹاؤن کے ہاتھ کیے جا رہے ہیں. اور اب ہم نے دیکھ لیا کہ آئی جی سندھ کی بھی تبدیلی ہو رہی ہے. تو یہ سب سامنے رکھتے ہوئے کیا یہ جماعت کہہ سکتی ہے کہ جی کل بھی بھٹو زندہ تھا آج بھی بھٹو زندہ ہے؟ وہ تو وہ کہہ سکتی ہے لیکن اس پہ اب اگر ووٹ پڑے گا وہ دوسرا سوال ہے. یس ویری پرٹیننٹ. وہ دوسرا سوال ہے. تو اب یہ جو ابھی یہ جو آئی جی سندھ بھی ہے اس میں بھی کوئی اچھا امپریشن تو نہیں پڑ رہا پارٹی کا کہ وہ کچھ ڈیلیور کرنا چاہتے ہیں یا کوئی کمپیٹنٹ آدمی لانا چاہے. اس میں تو صرف 3 میرے خیال میں ان کے خلاف جو وجوہات ہے. ایک یہ تھا کہ ایک بائی الیکشن میں انہوں نے کوآپریشن نہیں کی کسی کو ٹرانسفر نہیں کیا. دوسرا یہ تھا کہ جو ریکروٹمنٹس ہو رہی ہے اور آپ کو تو پتہ ہے کہ زیادہ تر تعلیم اور پولیس اور ان محکموں میں جو پولیٹیکل پارٹیز اکثر یہ جو نوکری ہیں یہ بانٹتے ہیں اور اسی پہ ووٹ لیتے ہیں. انہوں نے تھوڑا بہت اسے میرٹ پہ لے آئے تھے. اور تیسرا ایک زرداری صاحب کے کلوز فرینڈ تھے جن کے خلاف انہوں نے ایکشن جن کا فصیح بھائی آپ نام نہیں لے سکتے ورنہ وہ بلیپ کر دیتے ہیں اسی وقت. ہاں وہ اپیرنٹلی بہت پروٹیکٹڈ آدمی ہے پاکستان کے اور میڈیا کے سب کی عزتیں اس پہ دعویٰ کر سکتے ہیں ان کی نہیں. لیکن یہی جو ساری چیزیں ہیں یہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ذرا سا ویو آیا تھا ہم سمجھ رہے تھے کہ پی 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 نے یہ سمجھ لیا کہ ڈیلیوری کرنا ہے ورنہ الیکشن میں حالات برے ہوں گے. نیا چیف منسٹر بھی لے آئے لیکن ایک دفعہ زرداری صاحب واپس پاکستان آئے انہوں نے ایک دفعہ پھر وہی جو ان کی پرانی سیاست ہے شاید وہ سیاست آج نہ چل سکے. اور وہ جب آگے بھی لے کے جاتے ہیں اور وہ جو سیاسی وراثت جو ان کے ٹریجڈیز ہیں ان کی وہ ریلیونس شاید نہ رہے انہی چیزوں کی وجہ سے. مجھے تو یہی لگ رہا ہے کہ بات یہ ہے کہ آصف زرداری صاحب نے 1980 کی دہائی میں 1990 کی دہائی میں اور 2010 کی دہائی میں اس جماعت کو ڈبایا ہے. تو نوجوان نسل سے شاید کچھ توقعات کرنی چاہیے. پیپلز پارٹی 1970 میں اتنا کچھ جیت پائی ویسٹ پاکستان میں صرف اسی لیے کیونکہ نوجوان نسل اس کے ساتھ تھی. اب اس طرح کی توقعات ہیں جس طرح آپ نے دیکھا عرفان اللہ مروت کے سلسلے میں. لیکن جو ایک چیز ثابت ہو گئی ہے وہ یہ ہے کہ آصف زرداری صاحب کے ساتھ یہ اب آگے راہ نہیں بنا سکتے. اور اس کی جو ایک گہری مثال آپ کو مل گئی ہے کراچی میں کہ جس طرح آپ نے دیکھا ہوگا عالمگیر خان جو فکسڈ تحریک کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں انہوں نے تحریک چلائی احتجاج کیا انہوں نے اے ڈی خواجہ کے حق میں یعنی پولیس کے سربراہ کے حق میں. اور اسی پولیس نے حالانکہ ان کے سابق سربراہ کے حق میں نعرے اٹھ رہے تھے انہوں نے ٹیئر گیس شیلنگ کر دی. تو یہ دس از بیسکلی پاکستان پیپلز پارٹی ان ون ایگزامپل. تو ایک لحاظ سے یہ ان کی تاریخ ویسے ہے نہیں. بھٹو صاحب کی ہے تاریخ تھوڑی بہت لیکن جنرلی پی 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 جو ہے وہ اس لحاظ سے ڈرکونین نہیں ہے یا سخت نہیں ہے. آزادی رائے میں یقین کرتی ہے. تو یہ اگین بہت برا ایگزامپل ہے جو ابھی ہوا ہے. یقین کا وہ ثابت نہیں ہو رہا for some reason.
نہیں تو اب تو نہیں ہو رہا ہے، اسی پہ تو میں متفق ہوں. یہ تو مسئلہ ہے. ایک اور چیز بھی ہے کہ جب تک ہمارے پاس پاکستان میں اگر زرداری صاحب ایکٹیو پالیٹکس کریں گے تو وہ جو مقصد ہے کہ نیکسٹ جنریشن کو انگیج کرنا، تو وہ بلاول کو سپیس نہیں ملے گا. اور یہ بھی ایک مسئلہ ہے جو میرے خیال میں جب تک زرداری صاحب ڈومیننٹ رہیں گے، ان کا جو نیکسٹ جنریشن کے ساتھ جو انگیجمنٹ ہے وہ فصیح بھائی معذرت کے ساتھ جب ہم کہتے ہیں کہ نوجوان نسل کو انگیج کرنا چاہیے، اس کا یہ نہیں مطلب کہ آپ اپنی خاندانی بادشاہت کے ذریعے ہی اپنے بچوں کو آگے لائیں اور ان کو 10 11 20 بار ری لانچ کریں. اسی موضوع پر ہمارے ساتھ معروف تجزیہ کار جامی چانڈیو صاحب ہیں. جی چانڈیو صاحب ویلکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. چانڈیو صاحب یہ بتائیے گا کہ جو آئی جی سندھ کی اب آپ نے دیکھا تبدیلی ہو گئی اور وہ بھی آصف زرداری صاحب کے واپسی ہوتے ساتھ ہی، تو یہ آپ کو کیا بتاتا ہے کہ بائی الیکشنز بھی قریب آ رہے ہیں، انتخابات کی شفافیت کے بارے میں بھی اور اس پارٹی کی پالیسی کے بارے میں بھی؟ دیکھیں یہ جو اے ڈی خواجہ صاحب کے بارے میں سندھ حکومت نے فیصلہ کیا ہے، اس سے پہلے بھی اس طرح کا فیصلہ ہوا تھا، بعد میں ہائی کورٹ نے انہیں دوبارہ ریسٹور کیا. میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت غلط فیصلہ ہوا ہے. اس کا ایک ریزن یہ ہے کہ اخبارات میں بہت رپورٹس آ رہی تھیں کہ اے ڈی خواجہ صاحب نے تقریباً جو 9000 پولیس کے اندر جو تقرریاں تھیں وہ میرٹ پہ تھیں، اور پہلی مرتبہ یہ ہوا کہ انہوں نے سندھ گورنمنٹ کو ریفیوز کیا کہ وہ کسی بھی قسم کا انفلوئنس تسلیم نہیں کریں گے. اور اسی طرح جو ایس ایس پیز کی پوسٹنگز ہیں یا جو پولیس افسران کی پوسٹنگز ہیں، اس میں بھی بہت عرصے تک جب سے اے ڈی خواجہ صاحب آئے ہوئے تھے رپورٹس یہ تھیں کہ حکومت اور آئی جی کے درمیان جو ہے وہ چل رہا تھا کانفلکٹ. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت ہی ایماندار اور لائق افسر اے ڈی خواجہ صاحب، ان کی ریپوٹیشن ہے آج سے نہیں پچھلے کوئی تقریباً 20 سال سے جب سے وہ اس شعبے میں آئے ہیں. تو اس قسم کے ایک ایماندار اور ایک پروفیشنل افسر کو سندھ حکومت نے جس طرح سے ہٹایا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے جو اثرات ہیں، ایک تو میرٹ کا ڈسٹارشن سامنے آتا ہے معاملہ، دوسرا وہ جو ایک پولیس کے اندر تھوڑے بہت ریفارمز کا آغاز ہوا تھا، تھوڑے بہت، ظاہر ہے کہ ایک آئی جی سب کچھ نہیں کر سکتا، لیکن انہوں نے کم از کم ایک ایماندارانہ کوشش ضرور کی تھی کہ تھوڑے بہت ریفارمز آئیں اور ایک پروفیشنل بنیادوں پر پولیس کے شعبے کو استوار کیا جائے. اور انہوں نے یہ جرت بھی کی اس حد تک کہنے کی کہ جب تک ہم اپنی پولیس کو ٹھیک نہیں کریں گے اور اس کو سیاسی انفلوئنس سے آزاد نہیں کریں گے، تب تک ہمارا کرائم، اسٹریٹ کرائم یا دہشت گردی سے نمٹنا، یہ تمام معاملات میں پولیس کی صلاحیت بالکل. اچھا چانڈیو صاحب یہ تو بالکل درست ہو گیا چانڈیو صاحب. اب جب ہم اس جماعت کی بصیرت کے بارے میں بات کرتے ہیں، ابھی فصیح بھائی بھی یہی بات کر رہے تھے کہ شروع میں ایسا لگ رہا تھا، آپ نے اپنے وزیر اعلیٰ کو بھی تبدیل کر دیا کہ شاید یہ جماعت اب سروس ڈیلیوری کو سمجھتی ہے اور اس کی جو نظر ہے وہ مستقبل پہ ہے. لیکن اب اس طرح تبدیل کرنا، اور جس طرح آپ نے دیکھا شرجیل انعام میمن صاحب کے ساتھ بھی جس طرح ان کی حمایت ہو رہی ہے، کیا یہ اس پارٹی کی بصیرت میں کوئی خاص تبدیلی آئی ہے؟ دیکھیں اب پاکستان پیپلز پارٹی کو سندھ کے اندر تقریباً سمجھے کہ 9 سال ہونے کو آئے ہیں ان کی حکومت کو، اور 9 سال بہت ہوتے ہیں کسی جماعت کے سیاسی کلچر کو سمجھنے کے. اور سندھ کے اندر آپ دیکھیں تو وہ جو ان کا کلچر ایک رہا کہ گورننس بہت بری ہو، اداروں کے کا بالکل زوال ہو چکا ہو، ظاہر ہے کہ سیاسی مداخلت ہوگی، اس ادارے کبھی کام نہیں کر پائیں گے. میرٹ کا ڈسٹارشن، نیپوٹزم، کرپشن، تو یہ تمام کی تمام چیزیں رہیں کہ جو پچھلے 9 سال سے لوگ چیختے رہتے ہیں، میڈیا میں باتیں ہوتی رہتی ہیں، سول سوسائٹی کی طرف سے بہت بات ہوتی ہے. لیکن پاکستان پیپلز پارٹی کی جو انداز حکمرانی ہے اور جو ان کا سیاسی کلچر ہے حکومت چلانے کا، اس میں میں نہیں سمجھتا ہے کوئی ذرا برابر فرق آیا ہے. اور اس کی بنیادی وجہ جو مجھ سے پہلے بات ہو رہی تھی وہ یہی ہے کہ زرداری صاحب کا ایک مخصوص مائنڈ سیٹ ہے اور ایک مخصوص ان کا انداز سیاست ہے. ان کے ہاں بہتر گورننس یا ان کے ہاں اداروں کو پروفیشنل ڈھنگ پہ چلانا یا ڈیلیور کرنا، ان کے ہاں ایک پریگمیٹک قسم کی سوچ ہے کہ ہر قیمت پر جو سو کال الیکٹیبلز ہیں ان کو لے لیا جائے اپنے ساتھ، اور وہ نمبر گیم میں بلیو کرتے ہیں کہ ہمارے پاس سیٹیں کتنی ہوں گی. تو مجھے نظر نہیں آتا کہ سندھ کے اندر ان تمام مطلب ایک ملک گیر بڑی جماعت ہے جو اب سکڑ کر سندھ کے تک رہ گئی ہے، اور ابھی تک اس جماعت کا سیاسی کلچر تبدیل ہونے کو کوئی آثار نظر نہیں آتا. اور یہ اے ڈی خواجہ صاحب کا جو فیصلہ ہوا ہے ویسے بالکل ٹھیک ہے. چانڈیو صاحب وقفہ لیں گے اور یہی گفتگو جاری رکھیں گے پاکستان پیپلز پارٹی کے بارے میں اور اے ڈی خواجہ کی تبدیلی کے متعلق. رہیے گا ہمارے ساتھ.
वेलकम बैक टू दो राय। जिस तरह आपने देखा, पुलिस के सरबराह एडी ख्वाजा साहब और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बीच कशीदा ताल्लुकात। हमारे साथ इसी मौजू पर जामी चांडियो साहब हैं। जी फसी भाई, आप सवाल कर रहे थे। जी जामी साहब, ये पूछना था कि पीपीपी को ये डर नहीं है कि इन्होंने जब ख्वाजा साहब को रिमूव किया कि ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कर रहे हैं कि एक जजमेंट अभी पेंडिंग है? देखें ख्वाजा साहब, देखें जो एडी ख्वाजा के बारे में फैसला हुआ है, जाहिर है कि उनके फैसले से तो जाहिर यही होता है कि उनको कोई डर नजर नहीं आता। और सिंध के हालात तो इस तरह से हैं कि एडी ख्वाजा बड़े पॉपुलर ऑफिसर हैं। उनकी चूंकि एक साख है और एक ऐसा सूबा जहाँ हुक्मरानी बहुत बदतर हो और जहाँ अमन अमान की सूरत हाल बड़े ज़माने से खराब रही हो, तो यहाँ आप देखें कि कल से जो अखबारात में, सोशल मीडिया में जो रेस्पॉन्सेज आ रहे हैं, तो कोर्ट का तो मामला बाद में आएगा, लेकिन सोसाइटी की तरफ से बहुत बड़ी हद तक इसकी मुखालफत हुई है और इस फैसले को कंडेम किया गया है कि जिस अंदाज से आपने एक क्रेडिबल आईजी को, एक प्रोफेशनल आईजी को हटा दिया है। उसका सबब यही नजर आता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस किस्म के उनकी हुकूमत फैसले कर लेती है। अगर उनको वो फैसला हजम हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो फिर उनके दरवाजे खुले रहते हैं। तो मैं समझता हूँ कि आईजी साहब का फैसला तकरीरी का उनकी नज़र में बड़ा गलत फैसला था, क्योंकि उन्होंने उनके सियासी मुदाखलत को कभी तस्लीम नहीं किया। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो कल्चर अब सिंध में देख रहे हैं हम, हुकूमत का अंदाज हुक्मरानी का, उसमें सियासी मुदाखलत के बगैर तो ये किसी इदारे को नहीं छोड़ते। बिल्कुल ठीक। तो अब पुलिस जैसा महकमा आइंदा इंतखाबात ऊपर है, और आपको पता है कि जितने यहाँ के सियासी खानदान जोक दर जोक आके शामिल हो रहे हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में, तो जाहिर है वो खानदान डिमांड करते हैं कि हमें नशिस्तें चाहिए, अपनी मर्जी के अफसरान चाहिए। बिल्कुल ठीक चांडियो साहब, हर तरह की बिल्कुल ठीक जामी चांडियो साहब। जी हाल है उसमें। जी बिल्कुल ठीक जामी चांडियो साहब, बहुत शुक्रिया शो में शामिल होने का, ना वक्त देने का। जी फसी भाई, जिस तरह आपने देखा, जो एडी ख्वाजा साहब की एक तरह की रेप्यूटेशन है, जो उन्होंने अपनी इज्जत बनाई कराची शहर में भी, सिंध सूबे में भी, वो सबके सामने है। और अब सोशल मीडिया पे भी एहतजाज हो रहा है, असल में भी एहतजाज हो रहा है। उस एहतजाज पे आप ज़रा टीयर गैस शेलिंग कर रहे हैं, तो ये जो मामला है ये काफ़ी तशवीशनाक हो गया है। लेकिन जिस तरह चांडियो साहब ने बात की, बहुत अच्छी बात की। उन्होंने कहा कि जी ये जो मसला है वो एक सोच से ताल्लुक़ रखता है, और वो जो सोच है वो आसिफ अली जरदारी साहब की है। आखिरकार पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मिराज खालिद साहब की जमात हुआ करती थी, जे रहीम साहब की जमात हुआ करती थी, बहुत कुछ ऐसे साहिबान की जमात होती थी। आसिफ जरदारी साहब की ये जो है मुफाहमत वाली सियासत, उससे बहुत कुछ नुकसान पहुँचा है इस जमात को। तो ये तो मुफाहमत नहीं है, ये तो वो है मैनिपुलेशन है। ये अपने लिए एक ऐसे ग्राउंड्स बनाना है जिसमें इलेक्शन और अपने कंट्रोल ज़रा ज़्यादा बेहतर हो सके। तो मेरे ख्याल में ये तब तक चेंज नहीं होगा जब तक इनको इलेक्टोरल सेटबैक ना हो। सिंध में, कराची में जब तक वो एहसास ना हो, मेरे ख्याल में वो एहसास थोड़ी हद तक हो गई थी जब उन्होंने कामिल अली शाह साहब को रिमूव किया था, लेकिन फिर वही बैक टू बिजनेस। लेकिन एक और चीज़ है, जो हम बात करते हैं इंटरनल डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर्स की, कि जमहूरियत जो है वो विद इन जमात भी होनी चाहिए। आपने जमात इस्लामी में देखा, तहरीक इंसाफ के इंटरनल इलेक्शंस हुए जो फिर बाद में इंतहाई कंट्रोवर्शियल हो गए और उस पर भी ट्रिब्यूनल बने, वो अपनी जगह। जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बीच उस तरह के कोई मैकेनिज्म आपको देखने को नहीं मिले, और उसी तरह फिर वालिद साहब से बेटी और फिर बेटी से विडोअर तक पहुंची, तो वो मैकेनिज्म आपका डिसरप्ट हो गया। अब आसिफ जरदारी साहब की क़यादत के नीचे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को सिर्फ और सिर्फ नुकसान पहुंचा है, लेकिन कोई मैकेनिज्म नहीं है कि आप उस तरह की क़यादत को लाएं जो शायद इस जमात को आगे बढ़ा सके। वो मुश्किल भी होगा अभी, बिकॉज वो लीडर करता है जिसकी कॉन्फिडेंस होती है कि एक मैं इलेक्ट हो जाऊंगा, कि पार्टी की डिवीज़न ना हो। और इनका तो जो जिस तरह से उन्होंने पावर अज्यूम किया था वो तो बेनज़ीर भुट्टो की शहादत के बाद, तो इस लिहाज से अगर आप एक्सपेक्ट करेंगे कि इंटरनल डेमोक्रेसी इसमें बढ़ जाएगी, वो जब तक बिल्कुल सॉलिड ग्राउंड्स पे जरदारी साहब ना हो, ये कभी नहीं। लेकिन खैर बाकी लीडरान शायद ये कहते हैं अगर इस पार्टी का वो स्ट्रक्चर ही ना होता ना कि विरासत में ये जमात पूरी की पूरी मिल जाती है, उसकी क़यादत भी आपको पूरी की पूरी मिल जाती है। खैर अगले हिस्से में अब बात करेंगे सरगोदा में जो एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया। जाली पीर ने 20 अपने मुरीदों को कत्ल कर दिया। रहिएगा हमारे साथ।
वेलकम बैक टू दो राय। आपने जिस तरह देखा सरगोदा में इंतहाई अफसोसनाक वाकया, एक जाली पीर के हाथों 20 बेगुनाह मुरीद कत्ल। अब फसी भाई सॉरी टू से, अब मैं जानता हूँ कि आगे से यही जवाब मिलते हैं कि जी कुछ सेंसिटिविटीज़ होती हैं, आपको कुछ सोचना चाहिए कुछ अकीदे के मुतालिक उस तरह इस तरह, लेकिन बात यह है कि ये जो जाली पीरों का एक राज आपको देखने को मिल रहा है इस मुल्क में, और उनको फिर वो अपनी सकाफत के नकाब के पीछे छुपते हैं, माशरे के नकाब के पीछे छुपते हैं, और उससे हो रहा ये है कि आपका ना आम शहरी और ना आपका कोई हुकूमती अदारा इनके खिलाफ कोई भी एक्शन ले रहा है। नहीं, ये बात तो सही है, लेकिन आपको ये भी देखना होता है कि लोग क्यों यकीन करते हैं इनको। लोग को एक बहुत सख्त ज़रूरत होती है कि कोई यकीन मुझे दिला दे, कोई मुझे होप दिला दे कि चीज़ें बेहतर हो सकती है। तो वो एक जैसे अंग्रेज़ी में लफ्ज़ है कल्ट, वही बन जाता है जाली पीरों का। वो आपको समझा देते हैं, ये दवा कर देते हैं, वो कर देते हैं। आप कह देते हैं कि बीमार हूँ तो वो साइंस आपको कह देगा कि इसका तो इलाज नहीं है या बहुत सख्त इलाज है, वो एकदम से कह देंगे कि ठीक हो जाएगा। ये जो एक लोगों की एक साइकोलॉजिकल नीड है ये इस पे, और ख़ास तौर पे उस सोसाइटीज़ में जहाँ आपकी पब्लिक सर्विसेज है नहीं, जहाँ आपकी ज़िंदगी में किसी लिहाज से यकीन नहीं वो है सब कि वो मैं सब इत्तेफाक करता हूँ फैसी भाई। आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं कि कुछ लोगों को उम्मीद चाहिए होती है, और ऐसे माशरे में जो कभी कभी पूरी तौर पे मायूस हो जाता है तो ये फिर आपको एक उस तरह का जरिया नजर आता है। लेकिन जो मुझे अफसोस होता है वो ये कि क्या इस चीज़ को आप रेगुलेट कर सकते हैं, या ये आपकी सकाफत या आपके माशरे का एक इतना गहरा हिस्सा बन गया है कि जाली पीरों को और जो शायद ज़्यादा इस्टेब्लिश्ड उस तरह के दरगे हैं उनमें कोई तफरीक की जा सकती है। मुझे जवाब नहीं मिल रहा है इस सवाल का। नहीं, ये तो बहुत मुश्किल है पाकिस्तान में, ये आज भी है, मेरे ख्याल में 10-20 साल में भी यही माहौल होगा। हमने अभी बात की कि सिंध में पुलिसिंग की मसला है। अगर आपको पता है कि जहाँ दहशतगर्द पा जाते हैं वो 10-10 साल वही रहते हैं, तो पीर और ये चीज़ें ये उस लेवल में जब आप प्रायोरिटीज़ को देखें ये हमेशा से बॉटम पे रहेंगे और ये ऐसे ही जाता रहेगा। एक लिहाज से सिर्फ यही हो सकता है कि जब तक लोग ज़रा ज़्यादा जिन केसेस में इस्टेब्लिश होता है कि पीर जाली होता है या उसने अपने मुरीदों से गलत काम करवाएं या कोई स्ट्रेंज किस्म, लाइक इस केस में भी ये पीर जो था अपने मुरीदों को मारता था और वो भी फिर वापस आते थे। बिकॉज अगर आप समझ लेते हैं कि जन्नत का रास्ता ये है कि इससे थोड़ा कुट खाना, तो वो कोई बड़ी बात नहीं होती। वो जो बड़ी कैलकुलस होती है कि हम क्या करें अपने ये ज़िंदगी या आखिरत को भी बेहतर। लेकिन फसी भाई क्या आपको जब तक ये एक्सपोज नहीं होता यही सबसे बेहतर। लेकिन फसी भाई क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि मैं भी कुछ दरगों से वाकिफ़ हूँ, आपकी भी कुछ दरगों से वाकिफ़ हैं, जहाँ जिस तरह के रवायात को देखने को मिलते हैं वो इंतहाई, खैर उस पर सवालिया निशान उठते हैं ज़रूर, और हम शायद उस तरह मुंह फेर लेते हैं क्योंकि हम सोचते हैं कि जी कभी कभी कुछ ख्यालात का खुला इजहार होना चाहिए, या आपका जो कल्चरल एक्सप्रेशन है उसमें एक तरह की आज़ादी होनी चाहिए, और उस तरह के रवायात पे उस तरह की कड़ी सज़ाएँ हम ना उस पर आवाज़ उठाते हैं, और खैर जो आपके रियासत के इदारे हैं वो उस पर कुछ अमल भी नहीं करते। तो जहाँ क्रिमिनलिटी ना हो, जहाँ कोई क्राइम किसी पे ना किया हो, कोई तशद्दुद ना हो, तो जिस तरीके से भी कोई अपने इबादत करता है या कोई अपने आप को सुकून पहुंचाता है या कोई किस लिहाज से एक पीस आती है, तो उस पे तो मेरे ख्याल में हमें स्पेस, लेकिन यहाँ तो तशद्दुद हुई, लेकिन ना पसंद आए, मुझे ना पसंद आए, लेकिन वो स्पेस उनको चाहिए। लेकिन जहाँ आपको नजर आ रहा है कि यहाँ बच्चों पे तशद्दुद हो रहा है या कोई और गलत काम हो रहा है, तो वो तो क्रिमिनल केस है, उस लिहाज से तो उस पर एक्शन होना चाहिए। तो खैर जब आपने तशद्दुद की बात की, एक और भी चीज़ है जो शुरू में कहा आपने कि जहाँ आपके बुनियादी सहूलियात आपको फराहम नहीं किए जा रहे तो फिर लोग इस तरफ आते हैं। अब यहाँ आपने देखा होगा कि यही जो जाली पीर था ये एक क्लिनिक चला रहा था, और फिर उस क्लिनिक के ज़रिए फिर ये सारा सिलसिला शुरू हुआ। तो क्या इसमें ये कहना चाहिए कि जी आपकी जो बुनियादी गवर्नमेंट सर्विसेज हैं वो जब तक आप फराहम नहीं करेंगे तो लोग इस तरफ जाते रहेंगे? क्योंकि तो मुझे थोड़ा सा एक कॉप आउट लग रहा है, जस्ट टू बी ऑनेस्ट। नहीं, हाँ कॉप आउट भी है, लेकिन एक लिहाज से अगर आप इसे कंपेयर कर लें
دہشت گردوں کے ساتھ وہ بھی کلینک لگا لیتے ہیں, وہ بھی فلاحی کے کام کرتے ہیں. ہاں, تو انسان جو ہے وہ بہت ایزیلی مینیپولیٹ ہو جاتا ہے جب کوئی کمی رہتی ہے. اس کمی کو پورے کرنے کے لیے وہ کچھ بھی قبول کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. تو میرا صرف مقصد یہ ہے کہ جو اس کا اپوزٹ اینڈ ہے, جو بات ہوتی ہے کہ ہم ان کو بین کر دیں ہر لحاظ سے, یہ جو بھی ان کے تہوار ہے, روایت ہے, یہ ختم کر دیں, لیکن وہ بھی ایک لحاظ سے ایک اوپریشن ہوتی ہے, وہ بھی ایک زیادتی ہوتی ہے. جو ان کے ہیں اگر وہ ان کو اس سے کچھ نہ کچھ فائدہ ہوتا ہے, ہمیں اس پہ پرواہ نہیں کرنا چاہیے جب تک کرمنالٹی تک بات نہیں پہنچ جاتی. اس آدمی کا لگ یہی رہا تھا کہ سالوں سے پتہ لگ رہا تھا کہ بندہ ٹھیک نہیں ہے, کچھ ہوا نہیں اس لحاظ سے. تو میرے خیال میں ان کے ایک جو وکٹمز تھے وہ خود بھی پولیس میں بالکل ٹھیک. تو یہ ایک کمپلیکس چیز ہے, اور یہ مسائل جب تک ہم اس پہ زیادہ سے زیادہ ہم یہی کر سکتے ہیں کہ ایکسپوز کر سکتے ہیں, اور اسی پہ لوگ خود ہی اپنا دماغ بنا لے کہ یہ ٹھیک ہے. میں اس پہ اتفاق کروں گا فیصل بھائی, عبادت ضرور کی جائے, لیکن جہاں وہ عبادت دہشت سے یا دردناک اور بے بنیاد وہموں سے جوڑی جاتی ہے, تشدد سے جوڑی جاتی ہے, تو پھر اس پر نہ صرف اس کی مذمت کرنی چاہیے, اس پر کڑی پابندیاں لگانی چاہیے. اگلے حصے میں بات کریں گے عالمی سطح پر آٹزم ڈے تو منایا جا رہا ہے, لیکن یہاں آٹزم کے لفظ شاید ہم واقف بھی نہ ہوں. رہیے گا ہمارے ساتھ. ویلکم بیک ٹو دورہ آٹزم کا عالمی دن دنیا بھر تو منایا جا رہا ہے, لیکن یہاں آگاہی کی سخت ضرورت ہے. ہمارے ساتھ ہوں گے ڈاکٹر خرم صاحب, میڈیکل ایکسپرٹ ہیں اور شو میں شرکت کر رہے ہیں. جی ڈاکٹر صاحب ویلکم. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ براس ٹیکس کہ یہ آٹزم ہے کیا, اور ہم اس سے بچاؤ کس طرح حاصل کریں؟ اچھا, آٹزم جو ہے وہ ایک ایسی بیماری ہے کہ جو عرصہ دراز سے دنیا میں لوگوں کو ہوتی تھی, لیکن اس سے ہمارے عرف عام میں ان بچوں کو جو ہے وہ اعلیٰ لوگ کہہ کے ان سے جان چھڑا لی جاتی تھی کہ یہ جو ہے یہ بچے ان کی جو ایک ڈیولپمنٹ ہے دیٹ از ریلیٹڈ ٹو سم تھنگ سائیکو سوشل, بٹ اٹ واز ناٹ انڈرسٹوڈ. تو جیسے جیسے سائنس نے ترقی کی تو پتہ چلا کہ کچھ جینیٹک ڈس آرڈرز ہوتے ہیں, کچھ انوائرمنٹل ڈس آرڈرز ہوتے ہیں, جس کی وجہ سے یہ سائیکو سوشل فینومینا جنریٹ ہوتا ہے, اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ 1000 میں سے کسی 1 یا 2 بچوں کو جو ہے وہ آٹزم کی بیماری ہوتی ہے. یہ آٹزم کی بیماری جو ہے یہ ایک نیورولوجیکل ڈس آرڈر بھی ہے اور سائیکولوجیکل ڈس آرڈر بھی ہے. بڑا کلیئر انداز میں اگر کہا جائے تو ایسا بچہ کہ جو پیدائش کے بعد 2 سال تک اپنا نارملی گرو کر رہا تھا, لیکن مینٹلی ہی واز ناٹ اپ ٹو دا مارک, اور وہ اس طرح بیہیو نہیں کرتا جس طرح دوسرے بچے کر رہے ہوتے, تو مائل سٹونز جو ہوتے ہیں وہ ان کے ڈیلیڈ ہوتے ہیں. اچھا, ایک لحاظ سے ان میں یہ بھی نظر آتا ہے, میں کافی لوگوں کو جانتا ہوں جن کے بچوں کو بھی یہ ہے کہ ساؤنڈ سے ان کو بہت زیادہ ڈفرینٹ ریاکشنز ہوتے ہیں. فیڈنگ جب وہ کھانا کھاتے ہیں بہت اسپیسیفک ان کے ریکوائرمنٹس ہوتے ہیں, اور لوگوں کے فیشل ایکسپریشنز بھی نہیں ریڈ کر سکتے. اور تیسرا یہ کہ یہ ایک بہت بڑا اسپیکٹرم ہے, کچھ بہت سیویئر کیسز ہوتے ہیں, کچھ بہت مائلڈ ہوتے ہیں. ایسپرجرز جو ہے اس میں میرے خیال میں کافی نارمل سی تک آپ زندگی بھی کر سکتے. تو یہ اگر ذرا ایکسپلین کر دیں کہ یہ مینیفیسٹ کیسے ہوتا ہے, کیسے پتہ لگتا ہے کہ وہ سمٹمز کیا ہوتے ہیں؟ اچھا, موسٹلی میں نے کہا نا کہ 2 سال سے 3 سال کے درمیان میں پتہ چلتا ہے. اس سے پہلے تو چونکہ بچہ اگر کچھ آپ نے بچے ایسے بھی دیکھے ہوں گے جو لیٹ بولنا سیکھتے ہیں, ان سے اگر آپ پوچھا جائے, میرے بھی بہت سارے مریض ایسے ہیں کہ جن کے جو دادیاں نانیاں لے کر آتی ہیں اور کہتی ہیں ڈاکٹر صاحب اس کے والد صاحب بھی جو ہیں وہ بھی لیٹ بولے تھے, اور اسی طرح اس بچے کا بھی. تو اس وجہ سے یہ چیز جو ہے وہ 2 سال تک نارملی جو ہے وہ لوکیٹ نہیں ہوتی کہ اس کو کوئی پرابلم ہے. لیکن 2 سال سے 3 سال کے درمیان کا وہ عرصہ ہوتا ہے جس میں دا چائلڈ شوڈ اسپیک, انلیس کہ اس کو کوئی اور فزیکل ڈس آرڈر نہ ہو, جیسے زبان کا جڑا ہونا یا کوئی اور. اچھا, ایک تو بولنا, اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ معاشرے کے اندر جس طرح دوسرے بچے جو ہیں وہ سوشل
سوشلائز ہوتے ہیں. بیسیکلی یہ سوشلائزیشن کا ایک فقدان ہوتا ہے جس کی وجہ سے یہ بچے جو ہیں یہ نارملی بیہیو نہیں کرتے ہیں. یا تو یہ کنسنٹریٹو ہوں گے, یعنی اپنی ہی جو ہے دھن میں مگن ہوں گے. جیسے یہ سمجھ لیں کہ اگر بلاکس ہیں تو وہ بلاکس کو بچہ اکٹھا کرتا رہے گا, آپ اس کو آواز دیں گے, بلائیں گے, اس کے سننے کی طاقت, اس کی بولنے کی طاقت تو نارمل ہوگی, لیکن وہ آپ کی طرف رسپونڈ نہیں کرے گا. پینسلیں اکٹھی کرنی ہے تو وہ ساری وہ پینسلیں ہی اکٹھی کرتا رہے گا. کچھ اور چیز کا یہ کنسنٹریٹو ڈس آرڈر ہوتا ہے. ڈاکٹر صاحب جو ڈسٹنکٹیو ڈس آرڈرز ہوتے ہیں یا ڈسرپٹیو ڈس آرڈرز ہوتے ہیں وہ یہ ہوتے ہیں کہ بچہ جو ہے وہ ادھر ادھر کی چیزوں کی طرف زیادہ مگن ہوتا ہے اور وہ آپ کی طرف دھیان نہیں دیتا. تو ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے عام طور پہ اس کو ڈائگنوز کیا جاتا ہے. ڈاکٹر صاحب میں نے یہ سوال کرنا تھا کہ اس بیماری سے جو متاثر بچے ہیں وہ اب اس ملک میں تقریباً 3.5 لاکھ تک جا پہنچے ہیں, تو یہ ایک چھوٹی تعداد تو کہیں سے نہیں ہے. تو اب معاشرے کو اس بیماری کے بارے میں کس طرح آگاہ کیا جائے اور ساتھ میں کیا قانون سازی کی ضرورت ہے؟ اچھا سر, بات یہ ہے کہ 1980 کے بعد اس بیماری کے اوپر جو ہے وہ ریسرچ بہت زیادہ ہوئی اور 1980 کے بعد سے اس بیماری کی پریویلنس زیادہ دیکھنے میں آئی. آپ نے پاکستان کا ذکر کیا, میں گلوبل آپ کو بتا دوں کہ اس وقت جو ہمارے پاس ڈیٹا ہے وہ 21.7 ملین پیپل آل اراؤنڈ دا ورلڈ آر سفرنگ فرام آٹزم. اسی وجہ سے تو آٹزم کے کلبز ہیں, آٹزم کے باقاعدہ جو ہے وہ ڈے منایا جا رہا ہے آج. اس کے علاوہ جو ہے آٹزم بلو سنڈے منایا جاتا ہے. اس کے علاوہ جو ہے پوری دنیا میں ان کے لیے قانون سازی یہ ہوتی ہے کہ یہ وہ بچے ہیں جو معاشرے کا ایک انٹیگرل پارٹ ہیں. ان کو آپ شنٹ آؤٹ نہیں کر سکتے, ان کو آپ نے معاشرے کا ایک یوزفل شہری, یوزفل سٹیزن بنانا ہے. تو ڈاکٹر صاحب آج اور ابھی ریاست پاکستان کیا لاہ عمل طے کر سکتی ہے؟ اب یہ تو بہت ایک کمپریہنسو آپ نے جواب دیا, تو what can we do right now in the immediate term? سر, گورنمنٹ آف پاکستان ایک لیجسلیشن یہ بنا سکتی ہے کہ دیز چلڈرن شوڈ بی ٹیکن ایز آور سٹیزنز ہو آر ہیونگ دا سیم رائٹس جو آپ کے اور میرے رائٹس ہیں. ان بچوں کو سب سے پہلے تو رائٹس کے حوالے سے آپ کو یہ ثابت کرنا ہوگا, یہ ان کو رائٹس دینے ہوں گے کہ ان کو بھی وہی رائٹس ہیں. اس کے بعد آگے چل کے یہ ہوگا کہ ان بچوں کی جو بیہیویئرل چینجز ہیں ان کے حساب سے ان کے پیرنٹس کو, ان کی فیملیز کو سپورٹ کرنا پڑے گا. ایک اور چیز ڈاکٹر صاحب یہی کہ جو پیرنٹس ہوتے ہیں جن کے بچے آٹسٹک ہوتے ہیں تو ان پہ بہت سٹریس ہوتا ہے, تو وہ اپنے آپ کے لیے کیا کر سکتے ہیں کہ وہ تیار کریں ان کے پرورش کے لیے؟ کہ وہ کہتے ہیں کہ ان کے پیرنٹس کو الٹیمیٹلی ایک پوسٹ ٹرامیٹک سٹریس ڈس آرڈر بھی ہو جاتا ہے, تو پیرنٹس کیا کریں اس کیس میں؟ پیرنٹس سب سے پہلے تو یہ ہے کہ یہ جو بیماری ہے یہ سب سے پہلے سٹارٹ ہوتی ہے آپ کے پریگننسی سے بھی پہلے کی بات ہے کہ وین دا مدر از کنسیونگ اس کو کچھ انوائرمنٹل فیکٹر سے بچنا چاہیے. میں آپ کے اس کوشچن کو سیکنڈ بی میں لے کر آؤں گا. اے یہ ہے کہ مدر شوڈ ناٹ ٹیک الکوہل, کوکین اور اینی ادر تھنگس وچ از کامنلی یوزڈ ان دا ہائر سوسائٹیز اینڈ دا فرسٹ ورلڈ کنٹریز لائک ادر کنٹریز. اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ جیسے ڈیزل کا دھواں ہے, اس طرح بہت سارے انوائرمنٹل فیکٹرز ہیں. اور یہ ہے کہ ہم لوگ جینیٹک کاؤنسلر سے نہیں ملتے ہیں. ہمارے ملک میں شادیاں ہوتی ہیں اور رینڈملی ہوتی رہتی ہیں, خاندانوں میں شادیاں ہوتی رہتی ہیں. اگر ایک فیملی میں ایک آٹسٹک, کسی کو مائلڈ آٹسٹک بچہ تھا جو ڈائگنوز نہیں ہوا, تو 25% چانسز ہیں, یعنی 100 میں سے آپ یہ سمجھ لیں 25% چانسز ہیں 4 میں سے ایک بچے کو آٹزم ہو سکتا ہے, وچ از ویری ہائی. تو پہلے تو یہ ہے کہ آپ کو اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے وہاں سے. اس کے علاوہ یہ ہے کہ انوائرمنٹل فیکٹر سے بچنا ہے, اور انوائرمنٹل فیکٹرز کے علاوہ کچھ جینیٹک لینیج ہوتی ہے, اس سے آپ جو ہے جینیٹک کاؤنسلر سے جب ملتے ہیں, جو پاکستان میں مٹھی بھر ہیں, بہت کم لوگ ہیں جو جینیٹک کاؤنسلنگ کرتے ہیں, اور اس میں جو ہے نا فیٹل اور پیرینیٹل ٹیکنالوجیز ہیں جو بہت کم اداروں میں موجود ہیں, جہاں پر آپ جا کے جس فیملی میں آٹسٹک بچے ہوں, ایک تو اس سے یہ ہے پریونشن. باقی جو آپ نے کہا زکا صاحب کہ جو ان کے وہ جو سائیکولوجیکل ڈس آرڈرز ہوتے ہیں بیسیکلی پیرنٹس کے اوپر ہی تو ہوتے ہیں, انہوں نے ساری زندگی ان بچوں کے ساتھ ڈیل کرنا ہوتا ہے, اور وہی بیچارے اس کو بیئر کرتے رہتے ہیں. ان کی سورس آف انکم کچھ بھی ہوتی ہے, وہ بیچارے اس کے اوپر جو ہے سپینڈ کرتے رہتے ہیں. باقی بچوں کا بھی جو سمجھ لیں جو وہ جو خرچہ ہوتا ہے وہ بھی ان بچوں کے اوپر, ایک بچے کے اوپر 4 بچوں کا خرچہ لگ رہا ہوتا ہے. تو یہ ایک بات ہے. دوسری بات ہے کہ جو پیرنٹس ہیں ان کی بھی سائیکولوجیکل کاؤنسلنگ کی ضرورت ہے, اور سائیکیٹرسٹ جو ہے وہ ان کو ہر 6 منتھس میں ان کی بھی ایویلویشن کرتا رہے
رہے کہ کہیں یہ تو نہیں ہو رہا کہ پیرنٹس کے اندر بھی بائی پولر نیوروسز یا پیرنٹس کے اندر بھی جو ہے وہ پرسنالٹی بریک اپ والا سلسلہ شروع ہو رہا ہے کہ میرے بچے کو یہ بیماری کیوں ہے اور کیا میں ہی اسی کا ذمہ دار ہوں؟ اچھا، ایک اور یہ بھی ہے کہ جو اگر آپ دیکھیں کسی بچے کو بہت سیویئر آٹزم ہو تو اگر پیرنٹس نے سب کچھ کر لیا، انہوں نے سائیکالوجسٹ صحیح اسکول میں بھی ڈال دیا، کس حد تک وہ میٹیگیٹ ہو سکتا ہے، وہ کنٹرول ہو سکتا ہے کہ وہ سیویئر سے کوئی ماڈریٹ سمٹمز تک آئے، یا بہت مشکل ہوتا ہے؟ سر بہت مشکل ہوتا ہے، کیونکہ ایک تو اس بیماری کی جو انڈرسٹینڈنگ ہے وہ بہت لیمیٹڈ ہے، بہت کم لوگوں کو پتہ ہے. ایون بلکہ پچھلے دنوں ایک اور سٹڈی آ رہی تھی کہ جو MMR کی ویکسین ہے وہ اس کی رسپانسبل ہے، حالانکہ پھر اس کے بعد اس کو ڈسپروو ہوا کہ ایسی کوئی بات نہیں، ویکسین کا اسے تعلق ہی نہیں ہے. تو یہ کچھ روبیلا وائرس ہے، کچھ اور چیزیں ہیں جن کی وجہ سے یہ ہوتی ہے. تو آپ کو پتہ ہے کہ اگر جینیٹیکلی ایک انسان جو ہے اس کے اندر ایک بیماری ہو تو پورے جینز تو باڈی میں سے نکالے نہیں جا سکتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ نے اس کو جو ہے وہ سوشلی اس بچے کو نارملائز کرنا ہے. تو سب سے پہلے ارلی اسپیچ تھیراپی ان بچوں کی جاتی ہے، اس کے بعد انٹرونشنل لرننگ تھیراپیز کی جاتی ہیں، اس کے بعد ان بچوں کی فزیو تھیراپیز کی جاتی ہیں، اس کے بعد آرٹیکولیشن کو دیکھا جاتا ہے کہ یہ بچہ صحیح طریقے سے جملے کیوں نہیں ادا کر پا رہا، اگر کچھ ورڈز بول رہا ہے تو اس کو جملوں میں کیوں نہیں. بالکل ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، کیونکہ ہمارا وقت ذرا کم ہو رہا ہے، آپ کا شکریہ ادا کروں گا. بہت بہت شکریہ، ہم نے بہت کچھ سیکھا آپ سے. اور جی بھائی، آپ سے میں کہوں گا لاسٹ ورڈ، اگر آپ بھی کچھ ذرا لائٹ شیڈ کرنا چاہتے ہیں. ایک انتہائی سنجیدہ بیماری ہے اور جس طرح ڈاکٹر صاحب نے فرمایا ابھی بھی بہت کم علم ہے اس کے بارے میں. میں بس یہ کہنا چاہتا ہوں، میں 2-3 پیرنٹس کو جانتا ہوں جن کے بچوں کو یہ کنڈیشن ہے، اور پیرنٹس پہ سٹریس بہت ہوتا ہے، لیکن انہوں نے اپنے لیے کیا کہ جو اور پیرنٹس جن کے بچوں کو یہی ڈیزیز ہے انہوں نے ان سے سپورٹ گروپس بنائے، وہ ان سے ملتے رہتے ہیں اور وہاں سے انہیں کافی کچھ وہ ہوپ مل جاتا ہے، بیکاز وہ دیکھتے ہیں مائنر امپروومنٹس آتی رہتی ہیں. تو اگر کسی کے بچے کو یہ ہو تو اور پیرنٹس سے ملے جن کے پاس ان کے بچوں کو یہی مسئلہ ہے، تو شاید تھوڑے بہت ان کو ایک سپورٹ مل جائے. اور یہ کہ شاید آگاہی کے متعلق اور عمل درآمد کے متعلق ابھی بھی بے تحاشا اقدامات لیے جا سکتے ہیں. امید ہے آپ کو آج کا پروگرام پسند آیا ہوگا. مجھے اور فصیح زکا کو اپنی رائے سے بھی آگاہ کیجیے ٹویٹر اور فیس بک کے لنکس کے ذریعے، اور اگلے ہفتے تک اجازت دیں. خدا حافظ.